السلام علیکم۔ حضرت آدم کی وفات اور اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو وصیت کرنے کا ذکر۔ شیس کا معنی اللہ تعالیٰ کا عطیہ، اور یہ نام اس لیے رکھا کہ حابیل کے قتل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔ حضرت ابو ذر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کل 104 صفحے نازل فرمائے۔ ان میں سے 50 صفحے اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام پر نازل فرمائے۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو وصیت کی اور دن اور رات کی اوقات کی تعلیم دی اور ان کی اوقات کی عبادات سکھائی، اور ایک بہت بڑے طوفان آنے کی پیشگی خبر دی۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے تمام نسب حضرت شیس علیہ السلام تک پہنچتے ہیں، کیونکہ آپ کے سوا اولاد آدم ختم ہو چکی تھی۔ واللہ عالم حضرت آدم علیہ السلام کی جمعے کے دن وفات ہوئی اور حنوت نامی خوشبو کے پاس فرشتے لائے اور اللہ کی طرف سے جنت سے کفن مہیا کیا اور آپ کے بیٹے اور وصی حضرت شیس علیہ السلام سے تعزیت کی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد سورج اور چاند 7 دن تک گہنائی رہے اور ان کی روشنی مدھم ہو گئی تھی، بوقت وفات جنت کا پھل کھانے کی آرزو۔ حضرت ابن کعب فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹوں کو فرمایا کہ میرے بیٹوں، میں جنت کا پھل کھانا چاہتا ہوں۔ تو ان کے بیٹے پھل لینے کے لیے چل پڑے تو راستے میں فرشتوں سے ملاقات ہو گئی اور ان کے پاس کفن اور حنوت نامی خوشبو تھی اور ساتھ ہی کلاڑیاں، بیلچے اور ٹوکریاں تھیں۔ فرشتوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام کے بیٹو، تم کدھر جا رہے ہو اور کیا تلاش کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام بیمار ہیں اور جنت کا پھل کھانا چاہتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ واپس چلو اور تمہارے باپ کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ جب فرشتے آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت حوا نے پہچان لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اونٹ میں ہو گئی اور آدم نے فرمایا کہ دور ہو جا میرے سے، میں تجھ سے پہلے پیدا ہوا ہوں، اس لیے میرے اور میرے اللہ کے فرشتوں کے درمیان میں حائل نہ ہو۔ فرشتوں نے ان کی روح قبض کی اور ان کو کفن پہنایا اور خوشبو لگائی اور ان کے لیے قبر کھودی اور ان کے لحد بنائی اور ان پر نماز جنازہ پڑھائی، پھر ان کو قبر میں داخل کیا اور ان پر مٹی ڈالی، پھر کہا کہ آدم کے بیٹو، میت کو دفنانے کا تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ حضرت ابی بن کعب اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ نماز جنازہ میں فرشتوں نے 4 تکبیریں کہی۔ حضرت ابن عباس راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے جنازے میں 4 تکبیریں پڑھی۔ حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ پر 4 تکبیریں پڑھی، پھر حضرت عمر نے حضرت ابو بکر پر 4 تکبیریں پڑھی، پھر حضرت صہیب نے حضرت عمر پر 4 تکبیریں پڑھی۔ ابن عساکر اور یہی روایات حضرت ابن عمر سے بھی ایک اور سند کے ساتھ منقول ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ موضوع پہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔